آقا کریم کو 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا، حقہ پانی بند کیا گیا، حضور کا حقہ پانی بند کیا گیا مکہ شریف پہ۔ تو حضور کے غلام معلوم ہے کیا کھاتے تھے؟ وہ کہتے تھے جب تک کھانا تھا کھجوریں تھی کھاتے رہے، جب ختم ہو گیا تو جو جوتے پہنتے تھے اس میں جو چمڑے لگے ہوتے تھے اسے چاقو سے کاٹ کاٹ کر کے چپل کے چمڑے کو پانی میں بھگو بھگو کے کھایا کرتے تھے۔ صاحب وہ بڑی مشکلوں سے اسلام پہنچا، آئیے اس کو سنبھالیں، اپنی آنے والی نسلوں کو دے۔ بچے نے کہا امی اتنے بڑے شہر میں میرا کوئی نہیں ہے جو مجھے کھانا کھلائے۔ ماں نے کہا میرے بیٹے اپنا تو کوئی نہیں ہے، ایک ہے جو غریبوں سے محبت کرتا ہے، جو یتیموں سے محبت کرتا ہے، جو سمجھے وہی سبحان اللہ کہے، جو بیواؤں کی خبرگیری کرتا ہے، جس کا کوئی نہیں اس کا وہ۔ بچے نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ ماں نے کہا اسی کو آمینہ کا نام ہے۔ علی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا۔ بچے نے کہا امی یہ کون ہے؟ کہا بیٹے یہ محمد عربی ان کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے بڑے عظیم قائد اور رہنما ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھ پر قرآن نازل ہوا اور یتیم بچوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ تو بچے نے کہا امی میں ان سے جا کے ملوں، روٹیاں مانگوں؟ تو ماں نے کہا نا 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 نا، بات یہ ہے کہ تم کو وہ کچھ نہیں دیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم عیسائی مذہب کے ہو، تم مسلمان نہیں ہو، اس لیے تمہیں وہ کچھ نہیں دیں گے۔ تو بچے نے کہا کہ اگر واقعی ان کے دل میں یتیموں کی محبت ہے تو انہیں دھرم نہیں دیکھنا چاہیے، یہ ان کا اپنا خود ساختہ فیصلہ تھا۔ بچے نے کہا میری ماں مجھے ایڈریس دے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں ان سے ملنے جاتا ہوں۔ ماں نے حضور کا پتہ بتایا۔ دل کہے تو بولو، شاعر کہتا ہے منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یہ بھی تو نہیں ہوش کی کیا مانگ رہے ہیں۔ بچہ حضور کا پتہ پوچھتے پوچھتے آیا تو حضور اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ رفتار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ کتنی خوش قسمت آنکھیں ہوں گی جن آنکھوں نے حضور کو پڑھا ہوگا، وہ لب کتنے پیارے ہوں گے جن ہونٹوں نے حضور کے قدم ناز کا بوسہ دیا۔ معلوم ہے جیسے حضور کے قریب آئے نا تو اس نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے نبی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ کا رسول ہوں، قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے اور میں جہنم سے نکال کے جنت میں لوگوں کو لے کے جانے کے لیے آیا ہوں، اور تم کون ہو؟ اس بچے نے کہا سنیں میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں، ضروری کام سے آیا ہوں، لیکن ایک گزارش ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، اگر میری شرط کو آپ ایکسپٹ کریں تو میں اپنی بات بتاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ تجھے کلمہ پڑھنے کے لیے کس نے کہا؟ یہ تو گاڈ گفٹڈ چیز ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرے۔ اگر آپ ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ دیں اے اللہ تیرا شکر ہے، بولے بولے بولے، کیونکہ اللہ نے جو نعمت ہندوستان کے وزیر اعظم کو نہیں دی وہ نعمت ہم جیسے فقیروں کو عطا فرمائی۔ آپ کو کہنا چاہیے اے میرے مولا تیرا شکر ہے۔ میری نظر میں آپ ہی وزیر اعظم ہو، آپ ہی راشٹرپتی ہو، آپ ہی چیف جسٹس، ساری بڑی پوسٹ آپ کے اندر میں، کیونکہ آپ حضور پر درود پڑھنے والے تھے۔ سنیں اگر کوئی ہندو بھائی بھی اس مجلس میں ہو تو میں گزارش کروں گا وہ بیٹھے، آج مجھ سے اسلام سیکھتے جائے تاکہ بے وجہ اختلافات نہ ہو، آپس میں سنیں۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولے سب سے بہتر دین، مجھے بولے سب سے بہتر دین اللہ کے رسول نے کہا۔ یہ تم سے کس نے کہا کہ میں مذہب پوچھ کر کے کھانا دیتا ہوں؟ اس بچے نے کہا کہ چلو بہت اچھا ہوا، میری ماں کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ حضور نے کہا کیا نام ہے؟ نام بتایا تو معلوم ہے حضور نے کہا کیا کرنے آئے ہو؟ اس بچے نے رو کر کے کہا کہ اے مسلمانوں کے نبی مجھے بھوک لگی ہے، اے مسلمانوں کے نبی مجھے بھوک لگی ہے۔ اتنا سننا تھا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی سگی بیٹیوں کی شادی میں اپنے بھائیوں کو نہ پوچھنے والے ہم، اپنی ماں کو ٹھوکروں سے مارنے والے ہم، اپنے بچوں کی شادی میں اپنی سگی ماں کو نہیں پوچھتے۔ لوگ کہتے ہیں تیری ماں نہیں تیری شادی میں، تو کہتے ہیں وہ کمینی بوڑھی پاگل ہو گئی، چھوٹے والے بھائی کے بہکاوے میں آ گئی، میرا اس سے زندگی اور موت کا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آئیے اسلام سیکھیں، حضور نے اس حوالے سے کون سا سسٹم بنایا ہے؟ ذرا پھر سے بولے سب سے بہتر دین۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ تو بھوکا ہے؟ اس نے کہا جی میں بھوکا ہوں۔ تیرا باپ نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں ہے۔ حضور گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ دیکھنا کون کون لوگ مچلتے ہیں سبحان اللہ کے۔ حضور اندر سے کھانا لے کے آئے، اگر دل کہے تو بولنا حضور اپنے ہاتھوں سے اس یتیم بچے کو کھانا کھلایا۔ کوئی نہیں ہے، میں ان علماء کی اور ان
صوفیہ کی بات نہیں کرتا، اپنے آپ کو اور آپ میں شامل کرتا ہوں. ہم اور آپ دونوں ہیں. کبھی کسی یہ بھیک مانگنے والے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا؟ نہیں کھلایا. کتوں کو کبھی روٹیاں دی ہیں؟ 90% لوگ کتوں کو لاٹھیوں سے مارے. میں نے ابھی ایک جلسے میں گیا تھا، صرف جانوروں کے حقوق پر بات کی. کبھی آؤں گا تو بات کروں گا انشاءاللہ. صاحب وہ میری گفتگو سنیں، مجھے پتا نہیں کیوں بہت اچھا لگ رہا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آمین. اس میں ان بزرگوں کا، علماء کرام کا اخلاص شامل ہے. پھر سے بولے ہاتھوں کو ڈاکے، سب سے بہتر دین اسلام. سب سے بہتر دین کون سا؟ اسلام. وہ نہیں کہ جب نمازی مسجد میں جائیں تو ان کی لاٹھیاں غائب کر دی جائیں. وہ دین نہیں جب نمازی مسجد میں جائیں تو ان کی چپلیں غائب کر دی جائیں. وہ دن نہیں کہ اپنے بچوں کو پنیر اور یہ بٹر، یہ ٹوسٹ اور یہ مرغ مسلم کھلانے کے لیے 100 کلومیٹر ڈھابے پہ چلے جائیں اور محلے کی مسجد کی قرآن کے اوپر چھپکلیوں کے بیٹ نظر آئیں، بلی کے پاخانے نظر آئیں مسجدوں میں. جھاڑو 6 مہینے سے نہیں لگے ہوں گے. 70 سال سے قرآن کے اوپر کوئی جزدان نہیں. بابا فرید گنج شکر سے کسی نے کہا تھا، حضور آپ کی تقریر بہت سنتا ہوں لیکن دلوں پر یہ باتیں اثر نہیں کرتی ہیں، کیا کروں؟ تو فرماتے ہیں بابا فرید ایسا کر، تیرے محلے میں کوئی مسجد ہے؟ اس نے کہا جی. کہا جا کے اسی میں جھاڑو لگایا. کہا اس سے کیا ہوگا؟ تو بابا فرید گنج شکر پاک پٹن لاہور نے کہا تھا، جب تو خدا کے گھر کو صاف کرے گا خدا تیرے دل کو صاف کرے گا. توفیق ہوتی نہیں کبھی استنجا خانے کو ہم صاف کریں، توفیق ہوتی نہیں کبھی وضو خانے کو صاف کریں. معلوم ہے صوفیہ کہتے ہیں عطر لگاتے ہو مہنگے مہنگے، پرفیوم لگاتے ہو آپ، ٹھیک ہے صوفیہ کہتے ہیں لگایا کرو، لیکن کبھی کبھی 100 روپے کا عطر لے کر کے مسجد میں چلے جائیں. سبحان اللہ. مسجد کے پردوں میں عطر لگا دیا کرو، قرآن کے پاروں میں عطر لگا دیا کرو، اپنی بیوی سے کہہ کے اس کے لیے جزدان بنوا دیا کرو، ٹھیک ہے. اور نمازی جہاں سجدہ کرتے ہیں وہاں عطر لگا دیا کرو. جب یہی نمازی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے لیے جائیں گے سجدے میں، انہیں خوشبو ملے گی، تسبیح بڑھے گی تسبیح ان کی، لیکن ثواب تیرے کھاتے میں. سمجھ رہے آپ؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ اللہ دینے والا، اس کے گھر کو صاف کرو گے تو اللہ دل صاف کرے کہ نہیں کرے گا؟ بولو بھائی، اللہ کی کریمی کہاں نظر نہیں آتی ہے، لیکن ہمارا ذہن ادھر جاتے نہیں ہے. ایک صاحب نے ایک گلی میں دکان کھول رکھی تھی، ان کے دوست آ گئے، بولے کہاں ہے تمہاری دکان بڑی، آپ نے مجھے دعوت دی ہے. تو بولے یہی ہے، یہی میری دکان ہے گلی میں. تو اس نے کہا یہ گلی کے اندر تم نے دکان کھول رکھی چھوٹی سی گھومتی میں کپڑے کی؟ کہا ہاں. کیا بات ہے؟ کہا یہاں کون آئے گا، یہاں تو بونی نہیں ہوگی. اس بازار میں میدان میں آؤ، یہ اندر تم نے گھومتی میں دکان کھول رکھی، یہاں تو بونی نہیں ہوگی. اس نے کیا جواب دیا؟ یہاں کوئی نہیں آئے گا. کہا کوئی نہیں آئے گا بابا، صبح سے شام تک کوئی گاہک نہیں آئے گا. تو دکاندار نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہاں موت کا فرشتہ آ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہاں موت کا فرشتہ آ سکتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں وہ آ سکتا ہے. تب اس نے کہا دکاندار نے اگر موت کا فرشتہ آ سکتا ہے تو رزق دینے والا فرشتہ کیوں نہیں آ سکتا؟ سب سے بہتر دین، سب کے ہاتھ نہیں اٹھے، اونچی بولے، پھر سے بولے ہاں، اس پر قائم رہیے گا. سب سے بہتر دین دین اسلام. لیکن آج ہمارے یہاں کون سا دین پہنچا ہے؟ ہم اختلاف میں، جس سلسلے کا امام ہوگا اسی سلسلے کے مرید ہوں گے، جس سلسلے کے پیر ہوں گے اسی سلسلے کے مرید مسلمان ہوں گے، باقی دوسرے والے. کیا کیا روایتیں نئی درائی ہیں ہماری جماعت میں. لوگ اپنوں اور اپنائیت کے سائے میں رہتے ہیں، کبھی یہ دیکھتے ہی نہیں. سرکار مخدوم شب جہانگیر سمنانی کے سامنے ایک شخص شراب پی کر کے آ گیا. اس نے کہا میں بابا بیٹھ جاؤں؟ فرمایا بیٹھ جاؤ. اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی. تو اس نے کہا میرے منہ سے شراب کی بدبو آپ کو مل رہی ہے؟ مخدوم پاک فرماتے کیوں؟ اس نے کہا جہاں جہاں جن جن علماء کے پاس یعنی عالموں کے پاس گیا ہوں، پیروں کے پاس گیا ہوں، سب نے بھگا دیا میرے منہ کی شراب کی مہک، لیکن آپ نے مجھے بٹھا دیا. کیوں؟ تو سرکار مخدوم سمنہ نے فرمایا تھا اس لیے بٹھا دیا جس خدا نے تجھے پیدا کیا ہے اسی خدا نے مجھے بھی پیدا کیا. بیٹھ تو صحیح، تو میرے پاس بیٹھے گا میں تجھے اپنے رنگ میں ڈھال دوں گا، جیسے مالک بن دینار نے چور کے ساتھ کیا. چور نے چوری کی، چوری کرنے کے لیے سے انٹری کی، کھٹ کھٹ کی آواز سے مالک بن دینار اٹھ گئے اور آپ نے چور کا ہاتھ پکڑ لیا. فرمایا تو چوری کرنے آیا گا؟ بابا معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، کچھ ملا ہی نہیں ہے. آپ جاگ بھی گئے،
تو مالک بن دینار نے اس چور کا ہاتھ پکڑ کے مسجد لے کے چلے گئے. کہاں گئے؟ میں بولوں گا دھیمے سے لیکن آپ بولیے گا زور سے. اسے لے کے چلے گئے مسجد. اس نے کہا بابا مجھے چھوڑ دو. تو مالک بن دینار نے کہا کیوں؟ کہا مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں ہے اور میں پھنس گیا. تو مالک بن دینار نے کہا تجھے میرے گھر میں اگر دنیا نہ مل سکی تو دین ہی لیتے جائے. دنیا نہ مل سکی تو دین ہی لے. خالی ہاتھ مت جاؤ. اللہ والوں کی بارگاہ آپ انہی میں شامل ہیں. دعا کرو کہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے ہمیں وہ فیض ملے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تعلیم کے زیر اثر ہے. سب سے بہتر دین علماء اور مشائخ کے لیے، سیدزادوں کے لیے، سرکاروں کے لیے بیٹھنے کا انتظام ہے. آپ توجہ دیں تو تھوڑی سی بات معلوم ہے. حضور نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا. یہ بات یاد رہے گی جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا. اور معلوم ہے جب وہ بچہ کھانا کھا چکا نا، آرام سے بیٹا بات لگو. اے بیٹا بیٹھو آرام سے. ایسے بیٹھو آرام سے بیٹھو. ماشاءاللہ ذرا محبت سے بولیں سب سے بہتر دین. بچوں کی بڑی محنتیں ہیں کمیٹی والوں کی. اللہ اسے قبول فرما لے. آمین کہہ دو. آج بتایا کہ بابا جی نے اتنی بارش ہوئی، اتنی طوفان کی ہوا چلی کہ لگ رہا تھا کہ جلسہ کینسل کرنا پڑے گا. لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. آخر یہ سرکار کی بارات جانی ہی تھی اور ان باراتیوں کو اس محفل میں شرکت کرنی تھی. جھاڑو لگانے کے لیے سن لیں ایک بات. حضور نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا. جب بچہ کھانا کھا چکا تو حضور نے کہا تیرا باپ مر گیا؟ تو اس نے کہا جی. حضور نے کہا تیری ماں؟ اس کہتا ہے میری ماں میرے گھر پہ ہے. وہ کیوں نہیں آئی؟ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، اب گھر سے نکل نہیں سکتی ہے، بھوکی بہت ہے، چل نہیں سکتی ہے. صاحبوں ایک آدمی کوئی سبحان اللہ بولے گا. حضور اندر گئے اس کی ماں کے لیے کھانا لے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول اس کی ماں کے لیے کھانا لے. اور معلوم ہے کچھ کپڑے بھی دیے، کچھ پیسے بھی دیے. اور اس بچے سے حضور نے فرمایا یہ تیری ماں کا کھانا اور تیری ماں کے پھٹے ہوئے کپڑوں کا یہ کی جگہ پر یہ نیا لباس ہے، یہ کچھ پیسے اسے رکھ لے. حضور نے فرمایا جا بیٹا اپنے گھر چلا جا. جب بچہ 2-4 قدم گیا تو حضور نے اس بچے سے کیا کہا؟ اے میرے بیٹے پیچھے مڑ کر کے دیکھ، اس دروازے کو پہچان لے. اگر کوئی خاموش رہا تو دل ٹوٹ جائے گا. حضور نے کیا کہا؟ اس یتیم بچے کو دیکھ کر کے اے میرے بیٹے سن، اس دروازے کو پہچان لے اور کہنا اپنی ماں سے اس کے بعد جب تجھے بھوک لگے اور جب مدینے کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو یہ سوچ کر کے میرے پاس چلے آنا کہ محمد عربی کا دروازہ کھلا ہوگا. پروفیسر حامی گورکھپوری نے کہا تھا یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے 5 وقت میں خانہ محمد کا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے پر دست شفقت پھیرا. وہ بچہ سیدھے گھر گیا، اتنا لپٹ کے اپنی ماں سے ہو جا. ماں نے کہا بیٹے کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا وہاں سے آ رہا ہوں جہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں. کیا مطلب؟ کہا آمینہ کے لال سے مل کے آ رہا ہوں. رو کے بولا امی مجھے جانتے نہیں تھے، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا. مجھے پہچانتے نہیں تھے، تجھے پہچانتے نہیں تھے، کپڑے یہ دیے، پیسے دیے، کھانے دیے. اور کہا بیٹے جب بھوک لگے تو پھر چلے آنا. ماں میں 8-10 سال کا ہو گیا، اتنے سالوں سے تیرے پاس رہتا ہوں، جو سکون مجھے تیرے سائے میں 10 سال میں نہ ملا، حضور کے سائے میں تھوڑی دیر میں اس سے زیادہ سکون مل گیا. ظفر علی خان کہتا ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. یا رسول اللہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو. کہاں جاتے ہو نمازیں چھوڑ کر کے؟ کہاں؟ حلال کھانے سے آپ پرہیز کرتے ہو، حرام کی طرف مائل ہو جاتے ہو، ہم اور آپ دونوں. تو آئیے حضور کو راضی کریں، وعدہ کریں انشاءاللہ کل سے سچ بولیں گے، حلال کھائیں گے. اسلام کی روح ہے، اسلام کی بنیاد ہے اور مخلوق خدا کی خدمت کریں گے. ہمارا ایک دشمن ہے وہ جس نے حضور کی شان میں توہین کی، جو حضور کو گالیاں دیتا رہا. ہم اس کو بھوکا مرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. میرے امام نے کہا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ورنہ اس ملک میں وہی کام کرو جو کام غریب نواز نے کیا. بولے سب سے بہتر دین، مجھے بولے سب سے بہتر دین اسلام ہے. معلوم بچے نے کیا کہا؟ امی یہ جوڑے رکھ لے، یہ کپڑے، یہ پیسے رکھ لے، اور میں تجھ سے پوچھتا نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں واپس اسی نبی کے پاس جا رہا ہوں. ماں نے کہا اب کیا کرنے جا رہا ہے؟
تو دل کہے تو بولنا. اس بچے نے کہا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرنا چاہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے دروازے پر لکھ اٹھا ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام. اونچی بولے بھائی اسلام. لیکن آج پریشانی ہے. ابھی ایک دکان پہ ایک ہندو بچہ آیا نا ایک پینٹ خریدنے کے لیے. تو معلوم ہے اس نے کیا کہا, مجھے جینس کی پینٹ دکھائی ہے. تو دکاندار نے اس میں پینٹ جو ہے نا کئی پینٹ نکالی تھی, یہاں پر پھٹی ہوئی تھی, اس میں یہ سب کیا پھلجھڑیاں لگی ہوئی تھی سب. وہ پینٹ ادھر ادھر پھٹی ہوئی تھی, فیشن والی تھی. تو اس ہندو بچے نے کیا کہا معلوم ہے, یہ پھٹی ہوئی پینٹیں آپ رکھ لیجئے, ایسے مسلمانوں کے ٹپوری بچوں کو دے دیجئے, ہمیں سادھارن طریقے سے کوئی پینٹ دیجیے. سمجھ رہے اس نے کیا کہا؟ توجہ ہے آپ کی؟ بات تو گھر میں بھی کر سکتے ہیں, باتیں تو اپنے گھر میں کر سکتے ہیں. کیا کہا اس ہندو بھائی نے, یہ پھٹی ہوئی پینٹ مسلمانوں کے ٹپوری بچوں کو دے دینا, ہمیں سادھارن طریقے سے پینٹ دیجیے جس میں ہمارا گزارا ہو جائے. ذرا سوچو کہ حضور کے اسلوب اور آئین سے دور ہو جانے کا مطلب کامیابی نہیں. آج ہمارے یہاں کیا ہے نا, ہمارے بچے, نوجوان بچے, معلوم ہے یہ بلٹ لیتے نا بائک کا, پٹ 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 اس کی آواز سیلنسر نکال کے, خبردار, ہنسنا بھی نہیں ہے, پوری میں مذاق کرتا نہیں, بائک پر سنیں. معلوم ہے آپ کو یہ نکلتے ہیں بائک سے نا تو اتنی زور سے گلی کوچے میں ایک سلنڈر نکالیں گے اور پھر وہ آواز دیں گے نا کہ ماؤں کی گود کے بچے گر جاتے ہیں. ان ظالموں کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے. حضور غوث پاک کے بیٹے سے یہ شفاعت میاں کہتے ہیں, مدینہ شریف میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب راتوں کو چلا کرتے تھے تو ننگے پاؤں چلا کرتے تھے, ننگے پاؤں چلتے تھے. صدیق اکبر کون, جو حضور کے پہلو میں گنبد خضرا کے نیچے لیٹے ہوئے ننگے پاؤں چلتے تھے. ان سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا, اے میرے بھائی آپ ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ دیکھنا کون کون جواب سنتا ہے, سمجھتا ہے. معلوم کیا کہا صدیق اکبر نے, میں راتوں کو مدینے کی گلیوں میں چپلیں اس لیے, جوتے اس لیے نہیں پہنتا کہ میرے جوتے اور چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پڑے. کہا یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ تو معلوم کیا کہا روتے ہوئے, مجھے یہ بات آمینہ کے لال نے. مسلمانوں کے بچوں کو دیکھیں, اللہ اکبر. کل جو ہندو بھائیوں کی عورتیں مسلمانوں کے بچوں کے قدم کو چومتی تھی اور ان کے بچوں کے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھواتی تھی, آج ان کے محلے میں جب ہمارے بچے گزرتے ہیں تو اپنی جوان بیٹیوں سے کہتی, بیٹی اندر چلی جا, جس میں لوٹنے والے ٹپوری ہمارے محلے میں ٹھہرے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اے بھائی بیٹھے بیٹھے ادھر دیکھیں آپ دونوں آدمی, ادھر ادھر دیکھیں, جو رومال آپ رکھے ہوئے ہیں, جو ٹوپی بلیک والی, بھائی سے سنیے,